بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو خوبصورت مہمانوں کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ ان میں سے میں پہلے اپنے معزز مہمان محمد اسد اللہ غالب صاحب کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ گول اسکردو کے خوبصورت گاؤں گول سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسکردو تعلیم و تربیت تخلیقیت کے حوالے سے ایک زرخیز زمین ہے۔ یہاں لوگوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھرنے کے لیے پرامن ماحول ہے اور دینی ایک کلچر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ تخلیقیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو محمد اسد اللہ غالب صاحب ICS ہیں۔ ان کا فیوچر پلان ایک سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے نظمیں تخلیق کرتے ہیں، منقبتیں لکھتے ہیں، اور اب بہت سی چیزیں جو ہے قومی ترانے لکھ دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسد اللہ غالب جو ہے، جو نام بھی اسد اللہ غالب ہے، اور یقینی طور پر ان کی جو تخلیقیت بھی اس عظیم شاعر سے ملتی ہے، تو میں اسد اللہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت کچھ شاہکار بھی پیش کریں، اور آپ کی اس تعلیم و تربیت میں ماشاءاللہ آپ نے اسوہ میں بھی اپنا تعلیم حاصل کرنے کا کچھ گزارا ہے، تو اسوہ کے اندر بھی بہت اچھا کوالٹی ایجوکیشن پہ کام ہو رہا، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، سارے ٹرینڈ اور پروفیشنل ٹیچرز وہاں اویلیبل ہے۔ شاید یہی والدین و اساتذہ کی محنت بھی ہے اور آپ کی اپنی محنت۔ تو آپ تھوڑا سا والدین و اساتذہ کے رول بھی بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو، آپ کے کانفیڈنس کو بڑھنے میں ہیلپ کیا ہے، اور ایک آئٹم بھی پیش کریں۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پاس آ کے اپنے اشعار پیش کر سکوں اور اپنے حوالے سے کچھ بتا سکوں۔ پلیز۔ تو سب سے پہلے جو شاعری کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، تو ہمارے خاندان میں بھی ایک دو شاعر ہیں، اور ایک ہمارا تسلسل رہا ہے شعر و شاعری کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ابتدائی شاعری میں نے کی ہے، وہ جب میں میٹرک میں تھا تو 10 کلاس سے میں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا۔ جب میں اسوا کالج میں پڑھتا تھا، اسوا اسکول میں، تو اس وقت میرے کافی اساتذہ کرام تھے، ان کے حوالے سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد خصوصاً ہمارے وہاں کے جو اردو ٹیچر تھے، خصوصاً سر ذوالفقار صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا ہے شعر و شاعری کے حوالے سے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ شعر و شاعری کے حوالے سے یہاں پہ ماحول فراہم کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ کلاس میں صرف میں ہی شاعر نہیں ہوں، بلکہ ہمارے ساتھ 5 سے 6 شاعر تھے۔ تو اب سے ہمارا وابستہ ہوا شعر و شاعری کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو میں نے ابتدا میں بلتی کے 5-6 قصائد لکھے تھے، پھر اس کے بعد اب میں آیا جو کالج کے لیے لاہور آیا، لاہور آ کے میں نے اردو میں شعر و شاعری شروع کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک نعت لکھی تھی لاہور میں، اب چلتا رہا، غزل بھی لکھے اردو میں، اس طرح کے منقبت بھی لکھتے رہے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دعائیہ کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ تو ماشاءاللہ عرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دی ذات نے تیری ہمیں پہچان خدایا، دی ذات نے تیری ہمیں پہچان خدایا، صد شکر بنایا ہمیں انسان خدایا، سبحان اللہ، صد شکر بنایا ہمیں انسان خدایا۔ میں اور کسی کے لیے کیوں صرف کروں وقت، میں اور کسی کے لیے کیوں صرف کروں وقت، لاکھوں ہے سخن پہ تیرے احسان خدایا، لاکھوں ہے سخن پہ تیرے احسان خدایا۔ اس دور جفا میں یہی بس ایک دعا ہے، اس دور جفا میں یہی بس ایک دعا ہے، محفوظ سبھی کے رہے ایمان خدایا، محفوظ سبھی کے رہے ایمان خدایا۔ ہو اس سے بڑی اور سعادت بھی بھلا کیا، ہو اس سے بڑی اور سعادت بھی بھلا کیا، اور راہ میں گر تیرے جو قربان خدایا، اور راہ میں تیرے جو قربان خدایا، درپیش مشکلوں کو سبھی کے لیے کر دے، درپیش مشکلوں کو سبھی کے لیے کر دے، مشکل کشا کے واسطے آسان خدایا، مشکل کشا کے واسطے آسان خدایا، چہروں سے مٹا دینا پریشانیاں ان کی، چہروں سے مٹا دینا پریشانیاں ان کی، ہے آفتوں سے جو بھی پریشان خدایا، ہے آفتوں سے جو بھی پریشان خدایا۔ اور آخری شعر کی ہو حاضری غالب کی کبھی شہر نجف میں، ہو حاضری غالب کی کبھی شہر نجف میں، ہے دل میں یہی ایک ہی ارمان خدایا، ہے دل میں یہی ایک ہی ارمان خدایا۔ یہ میری ابتدائی شاعری کے حوالے سے میں نے لکھا تھا۔
تو ایک دعا کلام ہم لوگوں کی سماعتوں کی نظر. یہ ماشاءاللہ یہاں قبل اس کے کہ آپ کا ایک اور آئٹم ہمیں سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سائنٹسٹ اور شعراء میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ ہے امیجنیشن، قوت تخیل. یہ قوت تخیل بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. یہ زبان، یہ عقل و شعور اور یہ خوش نصیبی ہے اس بچے کی، ان کے والدین کی، کہ اللہ کی دی ہوئی توانائیوں کو، صلاحیتوں کو اللہ کی تعریف میں، مدح میں اور اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کی تعریف پہ صرف کر رہے ہیں. جبکہ اس عمر کے نوجوان بدقسمتی سے اللہ کی تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو فرعون کی طرح اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کی بدبختی ہے. تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے، کہ ان بچوں سے سیکھیے گا اور اسد اللہ غالب کی طرح آپ بھی اپنی انرجیز کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی آواز کو، اپنی تخلیقیت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. پلیز اگر ایک اور آئٹم آپ شیئر کریں گے. ایک منقبت سنانا چاہوں گا. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ خدا کے دین پہ احسان کر گئی زہرا. سبحان اللہ. خدا کے دین پہ احسان کر گئی زہرا، کہ ساری آل کو قربان کر گئی زہرا. کہ ساری آل کو قربان کر گئی زہرا. یہ دیکھو شان ہی اونچی ہے کس قدر ان کی. سبحان یہ دیکھو شان ہی اونچی ہے کس قدر ان کی، کہ جبرائیل کو دربان کر گئی زہرا. جبرائیل کو دربان کر گئی زہرا. اور عمل سے اپنی حیا اور حق کو حشر تلک، عمل سے اپنی حیا اور حق کو حشر تلک، کہ اپنی ذات کی پہچان کر گئی زہرا. کہ اپنی ذات کی پہچان کر گئی زہرا. اور یہ بنا کے شہ کا عزادار ہم فقیروں کو، بنا کے شہ کا عزادار ہم فقیروں کو، سفر و خلد کا آسان کر گئی زہرا. سفر و خلد کا آسان کر گئی زہرا. اور آخری شعر ہے کہ برم یہ کافی ہے غالب کو دو جہانوں میں. برم یہ کافی ہے غالب کو دو جہانوں میں، کہ مجھ کو اپنا ثنا خوان کر گئی زہرا. مجھ کو اپنا ثنا خوان کر گئی زہرا. سبحان اللہ. یہ آپ دوستوں، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا. کیوں نہ اس ہستی کی تعریف ہو جو باعث تخلیق کائنات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر محمد اور علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا، اور اگر زہرا کو خلق نہیں کرنا ہوتا تو میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا. تو اسد اللہ غالب نے خوبصورت انداز سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ عظیم ہستی جس نے اپنا پورا باغ کے جو کلیاں تھی، پھول تھے، ان کو اسلام کی دین کے لیے قربان کر کے آج تک اسلام کو زندہ رکھا. اور انشاءاللہ آپ کی ذریت سے ہی قیامت تک دین اسلام آگے بڑھتا رہے گا، اور یہی دروازہ، یہی خاندان قربانیاں بھی دیتا رہے گا، اور ہم سب ان کی سیرت پہ ہمیں چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اب میرے پاس ایک اور خوبصورت نوجوان ہے، اکبر علی، جن کا تعلق بھی اسکردو گول سے بلانگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہونہار طالب علم ہیں، اور انہوں نے MBA BBA مارکیٹنگ کی ہوئی ہے. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی وہ کانفیڈنس، وہ تخلیقیت ہے کہ یہ نوکری کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خود اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے. آگے اگر جاب بھی مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جاب کے پیچھے اور کوئی کام نہ کرنا سب سے بری بات ہے. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں یہ تعارف بھی کر دوں اس بچے کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ. ان کے والد بزرگوار بھی موجود ہیں جو سعودی عرب میں جا کر محنت کرتے ہیں اور کما کر اپنے بچوں کو اچھے اچھے اداروں میں، یونیورسٹیز میں تعلیم و تربیت کی طرف آمادہ کرتے ہیں. جی تو جی اکبر علی بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوتھ کے لیے ایک پیغام دے دیں کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا، آپ نے کیا اچیومنٹس ابھی تک حاصل کیے ہیں، اور یہاں تک پہنچنے میں آپ کے امی ابو کا کیا رول ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو بیسیکلی میں اسکردو سے ہوں، اسکردو گول سے تعلق ہے میرا. اور میں جب 9-10 کلاس میں نے اسکردو سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، جنہ پبلک اسکول سے. اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور پنجاب کالج میں وہاں پہ داخلہ لیا. وہاں پہ میں نے پری انجینئرنگ کی ہے. جب میں نے پری انجینئرنگ اسٹارٹ کیا تب وہاں سے میرا رجحان انجینئرنگ سے تھوڑا ہٹ گیا، کیونکہ وہاں سے میرا جو ذہنی تھا وہ میرا مارکیٹنگ کی تحت جا رہا تھا، بزنس کی طرف. کہ میں یار
بڑے ہو کر میں جاب کے پیچھے پڑ جاؤں، کیونکہ پاکستان کا ایک حالات ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ جاب تلاش کرنا بہت مشکل ہے. گریٹ. ایک تو پھر یہاں پہ سفارش بہت چلتا ہے، اور پھر ایک جاب ملنا، پھر اس میں جاب میں ٹائم لگانا، جاب کے لیے پھر پیسے بھی دینا پیسے بھی دینا پڑتے ہیں. جاب سے پھر ایک ہم غریب طبقہ ہے، غریب طبقے پھر جاب ملنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ہم. اب ایک جاب ہوتا ہے، چھوٹا جاب کے لیے بھی 10-15 لاکھ 40 لاکھ دینا پڑتا ہے، وہ ہم سے دے نہیں سکتے. تو ایک وہاں سے میرا جو مائنڈ تھا وہ چینج ہو گیا. اور اگر دے بھی سکے تو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دو ہی ہیں. قرآن میں کہتے ہیں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دو ہیں. اب زندگی بھر جتنا ہم نے کمایا ہم اس کو ہم نے اپنے والدین کو بھی دینا ہوتا ہے، اپنے جو فیوچر میں بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم مجلس، اب شیعہ ایسا شیعہ ہم مجلس بھی کرتے ہیں باقی لوگ، اب وہ سارے چیز حرام ہو جائیں گے اب جب ہم رشوت دے کے لائے. تو اس وجہ سے وہاں سے میرا مائنڈ تھوڑا چینج ہوتا رہا. تو جب میں نے وہاں سے ایف ایس سی کمپلیٹ کر لیا تو پھر میں نے سوچا یار پہلے پیرنٹس سے بات کر لوں کہ آگے میں کیا کر لوں. لیکن ابو نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لو، آپ نے بس صرف پڑھنا ہے. آپ پہ ہم ڈپینڈ نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، آپ نے بس انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ نے کرنا ہے. آپ کو آزادی دی ہے وہ ہم نے، آپ نے بس صرف پڑھنا ہے. ابو صاحب ہمارے ساتھ تشریف ہے، لیکن ابو نے ہمیں کبھی مانا ہی نہیں کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو کھلی آزادی دی ہو ابو نے ہمیں، تو ہم اس کھلی آزادی کو ہم ایک مقصد کے لیے استعمال کریں گے. تو جب میں نے ایف ایس سی کمپلیٹ کیا لاہور سے، تو اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف گجرات میں بی بی اے کا ایڈمیشن لیا. تو وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا اوپن میرٹ پہ. تو وہاں سے پھر میں نے بی بی اے اسٹارٹ کیا. اور وہاں سے جب ایک ہوتا ہے نا بی بی اے میں 6 سیمسٹر کے بعد ایک اسپیشلائزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک مارکیٹنگ ہوتا ہے، ایک ایچ آر ہوتا ہے، ایک فائنانس ہوتا ہے. اب میرا جو پہلے سے رجحان تھا کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے. تو اب ایک فائنانس ہوتا ہے ایک ایچ آر ہوتا ہے، اس میں اتنا ہم بندہ آگے نہیں جا سکتے. مارکیٹنگ کی جب جتنا مارکیٹنگ ہو اس میں بزنس میں سب کچھ مارکیٹنگ بیس پہ ہوتا ہے. اب جتنا مارکیٹنگ ہو اتنا بزنس آگے بڑھ سکتا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے بی بی اے مارکیٹنگ اسٹارٹ کی. تو تقریباً میں نے 3 سیمسٹر وہاں سے وہ کمپلیٹ کر کے پھر میں ابھی فارغ ہوں. اچھا، ابھی آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے بریفلی کہ کس چیز سے مارکیٹنگ کا آغاز کہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں ایک یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں نا، یوتھ کو ابھی سب سے پہلے ہم جب ایک بزنس کرتے ہیں تو ایک چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، ایک دم سے بڑے لیول پہ نہیں جانا چاہیے. جب ہم ایک دم سے بڑے لیول پہ جائیں گے تو اگر خدا نہ اب بزنس ہے، اب لوس بھی ہو سکتے ہیں پروفٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو 50-50 پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رسک ہے. جب ہم سیدھا بڑے لیول پہ جائیں گے، اگر ہم خدا نہ خواستہ اب اس پہ لوس ہو جائے ہم اس کو ریکور نہیں کر سکتے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے کریں گے، چھوٹے اسٹیپ سے لیں گے. ایک مثال کے طور پہ ابھی ایک مثال کے طور پہ ابھی ریڑھا والا ہے، ایک بازار میں ریڑھا والا چل رہا ہے. اب وہی ریڑھا والا آگے جا کے ایک ہمارا وہاں پہ ایک مثال بھی ہے، ایک ریڑھا والا ابھی بڑے 5 اسٹار ہوٹل چلا رہا ہے. پہلے وہ ریڑھا چلاتا تھا، اس کے بعد پھر آگے گیا، پھر آگے جاتے ہوئے ابھی 5 اسٹار ہوٹل چل رہا ہے. بالکل آپ کی بات بجا ہے. ابھی یہ ریفریشمنٹ سیور کے جو مالکان تھے شروع میں ٹیکسی میں چاول لے کے بازار فٹ پاتھ فروخت کرتے تھے، آج دیکھیں. اور آپ نے ایک اور خوبصورت بات کی ہے کہ راتوں رات امیر بننے والی سوچ پھر ملک کو بھی اپنے آپ کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو آپ لانگ جرنی اسٹارٹ فرام اے سنگل اسٹیپ، ایک طویل سفر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے. گریٹ. تو پلیز اگر آپ مزید کچھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو میں یوتھ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جاب کے پیچھے پڑھنے سے پہلے ایک اچھا سا اسکل سیکھ لیں. ایک تو ابھی ٹیکنالوجی دور ہے، ہم یوٹیوب پہ یا پھر ایسے ہی ہم مووی دیکھتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اس سے بہتر یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آن لائن دیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. جیسے ابھی گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، فائبر پہ ہم کام کر سکتے ہیں، آن لائن ہم کام کر سکتے ہیں. آج کل آن لائن میں بہت کام چل رہا ہے. ہم یہاں سے گھر بیٹھ کے باہر مال کی کام کر سکتے ہیں، ایزیلی پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے باہر جانے کے، باہر کے دھوپ دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے باہر کے جو پروجیکٹ ہم ایزیلی گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی اسکل سیکھنا پڑتا ہے. ابھی ایک بڑے سے بندے اس نے کہا کہ جاب کے لیے ایکسپیرینس چاہیے، ایکسپیرینس کے لیے جاب چاہیے. جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کچھ ہوں گے تو آپ کچھ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کچھ دیں گے تو آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ چیز مل جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک چھوٹی سی اسکل میں سیکھ لیں. اسکل جب ایک چھوٹے سے اقدام سے اسکل سیکھ لیں گے تو ہم اس میں ایکسپیرینس ہوتا جائیں گے، پھر ایکسپرٹ ہو جائیں گے. ونڈرفل.
اکبر علی کی اس خوبصورت بات سے مجھے ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارا ملک کا جو بیڑا گرک یہ بیوروکریٹ نے کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہ ڈائریکٹ کوئی بی اے کر کوئی ایم اے کر کے ڈائریکٹ سیسس کرتے ہیں. سیسس کیا ہے؟ اب ایک آئی آر میں بندے نے گریجویشن کیا, ماسٹرز کیا, اس نے جا کے 2-3 سال رٹ روٹ کے سیسس کر دیا. اب اس کو لا کے ہیلتھ کا سیکریٹری بناتے ہیں, اور جبکہ ہیلتھ کا جو ڈی ایچ او ہے وہ ایم بی بی ایس کرتا ہے, ایف سی پی ایس کرتا ہے, پھر آگے مختلف قسم کے کورسز کے بعد وہ آ کے ڈی ایچ او بنتا ہے. اگر ڈی ایچ او کے اوپر ایک نابینا شخص رکھیں گے, بٹھائیں گے, تو کیا لیڈ کرے گا؟ وہ تو اس بیچارے کو بھی کام کرنے سے محروم کرے گا. اس لیے اکبر علی کی بات بجا ہے. ہمیں ڈائریکٹ حوالدار بننے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کام کرنا چاہیے, ایکسپیرینسز کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. پھر بڑی پوزیشنوں پہ جائیں گے تو ہم گریں گے نہیں, ملک بھی بچائیں گے. تو گریٹ. تو میں آخر میں اکبر علی کا جو والد بزرگوار ہے, جن کی محنت اور خون پسینے کی کمائی اس بچے کو اس لیول تک آنے میں ماشاءاللہ, اس بچے کا روڈ میپ کلیئر ہے, اس کا فیوچر پلان کلیئر ہے. آئی ایم ہیپی. تو آپ سے گزارش ہے کہ 2 جملے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا, اور آپ ماشاءاللہ سعودی عرب جا کے محنت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں سب سے وہی ذات کو شکر کرتا ہوں. میں کرنے نہیں ہے تو بچے لوگ سکول میں نہ چھوڑا, لین میں آ کے پڑھ لیا, میں خوشی ہوں. کیا بات. تو میں بچوں کو بولتا روز ہے ہر وقت ایمان سے نماز پڑھو, حق سکھاؤ. کیا بات. وہی ذات کو شکر ہے. سبحان اللہ. تو میں اس بزرگ والد کا پیغام بھی تمام والدین کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں, اور اس کے بیٹے نے بتا دیا, یہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے, صرف اس کو حلال کی کمائی سے ان کی آبیاری کرتے ہیں. یہ بچے خود بخود ہی یہ ڈٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں. حلال کمائی ہی انسان کو حق کے راستے پہ چلاتی ہے. جب میں اپنے بچے کو حرام کھلاؤں گا تو اس نے آگے جا کے حرام کام سر انجام دینا ہے. تو اب یہ باپ, عظیم باپ, سعودی عرب میں بیٹھ کے کام کر رہے, لیکن اس کی اولاد تعلیم حاصل کر رہے, اور ابھی فیوچر کے لیے ان کا ایک نیک پلان ہے کہ یہ اسکلز کے ساتھ آگے بزنس کریں گے. اور ان کے پاس پتہ ہے, اب آج کل گورنمنٹ کی طرف سے ٹریننگز ہوتی ہے, ڈیجیٹل اسکلز سکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد اپنے گھر بیٹھ کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تعمیری سوچ کی ضرورت ہے, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں, اور یا ڈیجیٹل ہمارے پاس گیجٹس ہیں, ان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. تو مجھے امید ہے اس ڈسکشن سے اور ہمارے اس دوست اسد اللہ کے خوبصورت کلام سے, ان کی تخلیقیت سے بھی آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ہمیں صرف رٹ روٹ کے طوطے بنا کے آفیسر بن کے لوگوں کو حکومت نہیں کرنا, بلکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے. کسی شاعر نے خوب کہا, کیا کہوں کیا کار ہے نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے, پینشن ملی پھر مر گئے. اللہ نے ہمیں صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمیں کمال کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم والدین, اساتذہ کو توفیق دے کہ ہم ان یوتھ کو رائٹ ڈائریکشن دے دیں, ان کو حلال کھلائیں اور اچھے راستے پر ان کو گامزن کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.